بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 دن سے سوشل میڈیا کے اوپر جو مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک قضیہ چل رہا تھا، اس میں جو ذمہ دار علماء تھے انہوں نے بحمد اللہ تعالی بہت ہی احسن انداز کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے۔ دیکھیں، یہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند ہی کا خاصہ ہے اور ان کا طرہ امتیاز ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو بلا تفریق، کیا اس کا تعلق بڑوں کے ساتھ ہے یا چھوٹوں کے ساتھ ہے، وہ بلا تفریق اس کی نشاندہی کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس غلطی کی اصلاح ہو جائے۔ اور اس قضیے کے اندر بالکل ایسے ہی ہوا۔ جو ذمہ دار حضرات تھے انہوں نے اس کی طرف نشاندہی کی اور تنبیہ بھی کی۔ جیسے بہت بڑا نام ہے جامعہ صدیقیہ کے شیخ الحدیث ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہم عالیہ، انہوں نے بہت ساری مثالوں کے ذریعے اس مسئلے کو اجاگر کیا، باوجود اس بات کی کہ وہ ان کی طبیعت ناساز تھی، گلا ان کا خراب تھا، سفر میں تھے، لیکن اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے بہت ساری مثالوں کے ساتھ انہوں نے اس مسئلے کو اجاگر کیا۔ اسی طرح مفتی یاسر ندیم الوائدی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، انہوں نے اپنی تحریر کے ذریعے، اور ایک محقق عالم ہیں، نوجوان اہل سنت والجماعت کے مناظر بھی ہیں اور ترجمان بھی ہیں، مولانا ساجد خان صاحب نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ، انہوں نے بھی اس مسئلے کو تحریر کے ذریعے بھی اجاگر کیا۔ اور ہم نے بھی اپنی سابقہ ویڈیو کے اندر یہ بات کہی تھی کہ جتنے بھی علوم ہیں یا جتنے بھی قواعد ہیں، ان کا مقصد، ان کو بنانے کا مقصد قرآن و حدیث کی خدمت ہے، وہ ہے کہ یہ قرآن و حدیث کے تابع ہے۔ اگر کسی بھی مقام پر کوئی قاعدہ یا کوئی اصول یا کوئی علم قرآن و حدیث سے ٹکرائے گا تو ہم اس قاعدے کو یا اس علم کو، اس کو تو چھوڑ سکتے ہیں، اس کو تو غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جب ابتدا کی تو اس میں یہ بات کہی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کی شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن کریم ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کا رسم الخط ہو، یا قرآن کریم کے مضامین ہوں، یا قرآن کریم کی آیات ہوں، ان کی حفاظت براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات خود کر رہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہے تو اس میں کسی بھی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس مسئلے کے اندر جہاں علماء نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا بحمد اللہ تعالیٰ، ہم نے بھی اس بات سے ہم نے اس موقف کو بیان کیا کہ جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے ہیں۔ تو اگر کہیں پر قرآن و حدیث کے خلاف کوئی آ جائے یا کوئی ٹکرائے گا تو ہم ان قاعدوں کو یا علوم کو تو چھوڑ دیں گے، لیکن قرآن کریم کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس پہ بحمد اللہ تعالی ہم نے بھی مفتی صاحب سے رابطہ کیا اور ان کو 2 میسج کیے، وہ سفر میں ہیں، تو پھر ان کا وضاحتی بیان بھی آیا، اور جس میں بہت ہی زیادہ خوش آئند بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ جب ایک بندہ یہ اس بات کا اقرار کر لیتا ہے کہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں تو میرے خیال میں اب اس قضیے کو ختم ہو جانا چاہیے۔ رہی جہاں تک یہ بات کہ مزید وضاحت کی، اگر کوئی مزید وضاحت چاہتا ہے تو بے شک جب وہ آ جائیں تو ان کے پاس چلا جائے اور ان سے مزید وضاحت لے کر وہ بھی ریکارڈ کروائی جا سکتی ہے۔ باقی رہا مسئلہ جہاں تک بڑے حضرات ہیں، جیسے ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب دامت برکاتہم عالیہ ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ ہیں، تو یہ بڑے حضرات ہیں۔ تو مفتی صاحب اگر واپس آ کر یہ حضرات مفتی صاحب کو بلواتے ہیں یا مفتی صاحب خود ان کے پاس جانا چاہتے ہیں اور ان کے پاس بھی بیٹھ کر اگر کوئی بات ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں جو وضاحتی ہو یا رجوع کے کوئی بھی الفاظ ہوں، تو اس میں بھی کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب مفتی صاحب نے ایک بات ریکارڈ کروا دی تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے اس کے بعد اب قضیہ ختم ہو جانا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف ایک اور بات کہ ایک خاص طبقہ اور خاص طبقے میں سے بھی کچھ شرارتی لوگ، سارے نہیں، کچھ شرارتی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے بہت ہی زیادہ طوفان بدتمیزی برپا کیا۔ تو ان حضرات کو بھی مولانا ساجد خان صاحب نقشبندی، میرا بھی مغرب کے بعد ان سے رابطہ ہوا، تو ان کا ایک کلپ میری نظر سے گزرا، تقریباً 8 منٹ اور کچھ سیکنڈ کا تھا، جس میں انہوں نے بہت ہی مختصر انداز کے اندر اور بہت ہی پر اثر انداز کے اندر بہت ساری باتیں کی۔ میرے خیال میں خیر الکلام ما قل ودل کے تحت کہہ دیا کہ یعنی اگر یہ طوفان بدتمیزی برپا کرنا ہے تو طوفان بدتمیزی بہت زیادہ برپا ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم اس بات کو نہیں چاہتے، نہ ملک پاکستان اس بات کا متحمل ہے، اور نہ ہم اپنی ذات کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے اس بات کو چاہتے ہیں کہ اس طرح طوفان بدتمیزی برپا کیا جائے۔ دیکھیں، میں تو اپنی ذات کے اعتبار سے اس بات کا قائل ہوں کہ اگر کسی سے آپ اختلاف بھی کرتے ہیں تو اختلاف کو احسن انداز سے کریں۔ اختلاف کے اندر سب سے بنیادی جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کی لینگویج اور آپ کا گفتگو کرنے کا انداز۔ دیکھیں، شور مچانے سے انسان کے دلائل مضبوط نہیں ہوتے، بلکہ انسان کے دلائل اس کے دلائل کے وزن سے مضبوط ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو مولانا ساجد خان صاحب نقشبندی دامت برکاتہم عالیہ نے
جو کلام کیا ہے تقریباً 8 منٹ اور کچھ سیکنڈ کا، خیر الکلام ما قل ودل کے تحت میرے خیال میں وہ کافی ہے۔ تو میرے خیال میں اس طوفان بدتمیزی کو ختم ہو جانا چاہیے، اس سے سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہے، اور اگر کسی کو مزید وضاحت کی ضرورت ہے تو وہ جا کر مفتی صاحب سے بھی لے سکتا ہے۔ السلام۔